بندگی کے جو بنیادی لوازمات ہیں وہ کیا ہے؟ ایک آپ کی جسمانی جہت ہے، ایک آپ کی ذہنی ڈائمنشن ہے، اور ایک آپ کی روحانی جہت ہے۔ یہ تینوں پیکج مکمل ہوں گے تو پھر آپ کا ہر عمل قبول ہوگا۔ جسم بھی حاضر ہو، روح بھی حاضر ہو، اور ذہن شریف بھی حاضر ہو۔ یہ نہ ہو کہ ذہن دکان پہ، ذہن دفتر میں، اور جسم نماز میں۔ یہ تین ڈائمنشنز ہیں۔ صوفیہ کرام اور عرفاء جو اس امت کے ائمہ و صلحاء ہیں، جن کی یہ ریسرچ اور تحقیق ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، انہوں نے اس کو 3 پوائنٹس اور 3 لفظوں میں بیان کر دیا، اور یہ فارمولہ ہے۔ یہ آپ کے پاس آ گیا تو آپ کو 80% مسئلے مفتی سے پوچھنے نہیں پڑیں گے۔ یہ بھی ساتھ آپ کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں۔ آپ کا ذہن حاضر ہو، آپ کا قلب حاضر ہو، اور آپ کا جسم وہ اس لیے کہ میری تحقیق یہ ہے کہ بندے کا ذہن سب سے آخر میں مسلمان ہوتا ہے۔ آپ قلبی طور پہ بھی مان چکے ہوتے ہیں، جسم بھی موجود ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، ذہن جو ہے نا وہ نہیں مانو۔ تو ذہن جو ہے یہ آپ کے وجود میں وزیر ہے، دل بادشاہ ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے نا وزیر کیا کیا کرتے ہیں؟ پاکستانیوں کو تو بہت پتہ۔ سب سے آخر میں بندے کا ذہن کسی کو مانتا ہے، خدا کو بھی، رسول کو بھی، اپنے مرشد کو بھی، اور اپنے امام کو بھی۔ اس پہ ٹائم لگتا ہے بڑا۔ تو جب یہ ذہن مان جائے، دل مان جائے، جسم مان جائے، تو پھر رب بھی مان جاتا ہے۔ اس میں سے ایک بھی نگ پورا نہ ہو، ایک بھی رکن کم ہو، تو امام غزالی فرماتے ہیں اللہ اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ یہ قبول وغیرہ تو بعد کی بات ہے نا۔ لا ينظر اللہ الی صلاۃ رجلہ لا يحضر قلبہ فی صلاتہ۔ حدیث پاک نقل کی ہے احیاء العلوم الدین میں امام غزالی رحمہ اللہ، حجت الاسلام۔